بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما. عزیز طلبہ، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، پہلے ایک نظر اس پر آپ مار لیجئے. ہاذا 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 ہاذانی ہاذینی ہاذینی، ٹھیک ہے، ہاذینی ہاذانی ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا تھا، دیکھیے، ہاذہی ہاذہی، پھر ہاتانی ہاتینی ہاتینی، اس کے بعد یہ ذالکا ذالکا ذالکا، پھر ذاتانی ذاتینی ذاتینی، پھر تلکا تلکا تلکا، تانکا تینکا تینکا. تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ پھر مذکر کے لیے آ گیا، یہ پھر مؤنث کے لیے آ گیا. یہ قریب کے لیے ہے، یہ دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں قریب کے لیے ہیں، یہ دونوں دور کے لیے ہیں. آپ اس کو کاپی کر لیجیے. یہ آپ نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. آج میں آپ کو اس کے آگے کا سبق دے رہا ہوں. چلیے دیکھتے ہیں. اس کو آپ اگر چاہیں تو اسی طرح اپنے نوٹ بک میں کاپی کر لیں. ویسے پہلے آپ نے کاپی کر لیا ہوگا، میپ بنا کر میں نے بتایا تھا آپ کو، لیکن اگر چاہیں جتنا لکھیں گے اتنا آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہوگی، اور لکھنے سے کیا ہوگا، یاد بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کیا کریے، لکھ لیجیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں. یہ میں نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا جاننا ضروری ہے. چلیے دیکھتے ہیں. جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے اسم الاشارہ ہے. اس کا نام لکھیے. یہ مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور تثنیہ بھی ہوتے ہیں، اور جمع بھی ہوتے ہیں. تو یہ اسم الاشارہ ہے. پہلے اس کا نام آپ لکھ لیجئے. دوسرے، اس کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے رجل، اس کا نام ہو جائے گا مشار الیہ. تو ھذا رجل، اس کو کہیں گے اسم الاشارہ، یعنی جس سے اشارہ کیا جائے. یہ، وہ، یہ لوگ، وہ لوگ، یہ چیزیں، وہ چیزیں. اب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے یہ چیز، یہ کتاب، یہ پین، یہ اسم الاشارہ ہو گیا، پین مشار الیہ ہو گیا. یہ آدمی، یہ اسم الاشارہ ہو گیا، اور آدمی کیا ہو گیا، مشار الیہ. دیکھیے یہاں پر وہی لکھا ہوا میں نے، ھذا اسم الاشارہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا مشار الیہ. کیا ہو گیا، مشار الیہ. یہ نام یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم اسم الاشارہ پڑھ رہے ہیں. اس کے پہلے بھی 2-3 ویڈیو نکلے ہیں، وہ بھی اسم الاشارہ کے بارے میں ہی نکلے تھے. آپ کو میپ بنا کر بتایا گیا تھا.
وہ میپ آپ نے کاپی بھی کر لیا ہوگا، الحمدللہ آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا. تو یہ بھی آپ اسی طرح سے لکھ لیجئے اپنی نوٹ بک میں اور یاد کر لیجئے. یاد رہے کہ یہاں پر اسم الاشارہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، الجمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مشار الیہ آپ کا یہاں پر واحد بھی ہو سکتا ہے، التثنیۃ بھی ہو سکتا ہے، الجمع بھی ہو سکتا ہے، اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. مؤنث میں واحد بھی ہو سکتا ہے، مؤنث میں التثنیۃ بھی ہو سکتا ہے، مؤنث میں الجمع بھی ہو سکتا ہے آپ کا. تو اس میں آپ کو غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح سے آپ اس بات کو سمجھیے. ٹھیک ہے کہ یہاں پر بھی واحد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی واحد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم ہندی میں بولتے ہیں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. اسی طرح سے ہم عربی میں بولیں گے، اسی طرح سے ہم انگلش میں بولیں گے، کسی بھی لینگویج میں اسی طرح سے بولتے ہیں. اس میں تو کوئی نئی بات ہے نہیں. اس میں نئی بات کیا ہے؟ مائنڈ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نارملی بات ہے. تو نارملی بات کے لیے اتنا پریشان ہونا، اتنا مائنڈ لگا کر بیٹھنا کہ ارے بھائی یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کے یا ان اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کی پیداوار ہے جو ایسا سوچتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے آپ ہندی بول رہے ہیں، جیسے آپ اردو بول رہے ہیں، سیم ویسے ہی عربی ہے، بالکل آسان ہے. قرآن نے بھی کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو جب اللہ نے آسان کر دیا تو ہم کیوں اس کو مشکل سمجھیں؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں نے 2 سینٹینس بنائے ہیں. اس کے معنی میں جو فرق ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اچھی طرح سے. ہم نے یہاں لکھا ہے ھذا رجل، اور یہاں لکھا ہے ھذا الرجل، صرف الف لام لگایا ہم نے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یاد کر لینا ہے اور پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کریں گے 5 جملے اس کے بنائیں گے، 5 جملے اس کے بنائیں گے. ھذا یہاں پر رجل کی جگہ ولد لگا لیں، کتاب لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں. اس طرح 5 سینٹینس آپ کو اس کے بنانے ہیں. اس طرح ھذا الرجل یہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر الکتاب لگا لیں، الولد لگا لیں، وغیرہ وغیرہ. آپ کو آپ کی ورڈ میننگ کی نوٹ بک سے، یعنی الفاظ اور معانی کی کاپی سے آپ کو بہت سارے الفاظ مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ پریکٹس اچھی طرح سے کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ورڈز میننگ کی نوٹ بک ہے آلریڈی. اس میں بہت سارے ورڈ مل جائیں گے. طریقہ یہاں سیکھ لیجئے آپ 5 سینٹینسز بنانے کے. کیسے؟ ھذا رجل اور ھذا الرجل آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ھذا کتاب، ھذا الکتاب، ھذا ولد، ھذا الولد. اب معنی سمجھ لیجئے، معنی میں کتنا بڑا فرق ہے. جیسے میں کہوں آپ سے یہ کتاب، اب ہندی میں ہم لکھیں یا اردو میں لکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کتاب عربی میں کیسے لکھیں گے؟ اسی طرح سے میں کہوں یہ کتاب ہے مطلب کتاب ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر بات کہی جائے اور دونوں میں فرق اگر کیا جائے تو یہاں دیکھ لیجیے اس کی میننگ کیا ہوتی ہے. پہلے یہ دیکھیے، ھذا رجل یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ اس کی میننگ ہے، یہ آدمی ہے. اوکے. اب اس کی میننگ کیا ہے؟
یہ آدمی، بس الف لام لگنے کی وجہ سے صرف یہ کہیں گے یہ آدمی، بس۔ یہ دیکھیے معنی میں فرق دیکھیے آپ، یہ آدمی ہے۔ اس میں ایک بات اور دھیان رکھنے کی ہے، ذہن نشین کر لیجئے اس کو اچھی طرح سے، جس طرح سے آپ نے ابھی معنی سیکھے تھے ان دونوں سینٹنس کے، اسی طرح سے اعراب بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ آگے جو ہم کتابیں پڑھیں گے اس میں اعراب نہیں آئے گی، آپ کو خود سے اعراب لگانا ہے، کہاں پر کیا لگانا ہے وہ یہاں سیکھ لیجئے آپ۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اعراب لگانا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الرجل میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الرجل کی وجہ سے صرف پیش لگائیں گے، صرف الرفعت استعمال کریں گے، الرفع الف لام ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے کوئی بھی لفظ ہو، ولد ہو، کتاب ہو، کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی ناؤن ہو، آپ کو الف لام کے ساتھ اگر لکھنا ہے تو صرف رفعے کے ساتھ لکھیں گے، اس کو رفع بولتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف رفع کے ساتھ، ایک رفع کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے بس۔ اور اگر الف لام نہیں ہے، یہاں پر الف لام نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو دو پیش لگانے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین، اس کو آپ کو تنوین لگانی ہے۔ یہ فرق بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے پہلے ہم نے سیکھا کہ ھذا الرجل اور ھذا رجل میں فرق کیا ہے، یعنی کہ معنی میں کیا فرق، تو معنی میں فرق ہم نے پایا کہ ھذا الرجل یہ آدمی، اور ھذا رجل یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اعراب سیکھی کہ الف لام لگا ہے تو ایک پیش، الف لام نہیں ہے تو دو پیش، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسا پڑھتے ہیں، ایسا لکھتے ہیں، تبھی وہ معنی آئیں گے جو معنی میں نے آپ کو بتائی۔ اور اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں یاد نہیں رکھی تو پھر وہ سب الٹا پلٹا ہو جائے گا معاملہ، تو اس لیے آپ ان کو اچھی طرح سے لکھ لیجئے، سامنے لکھے ہوئے کاپی کر لیجئے اور ان کے معنی بھی لکھ لیجئے۔ ھذا الرجل یہ آدمی لکھیے، اور ھذا رجل یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ تھا آپ کا چیپٹر ھذا الرجل اور ھذا رجل کے درمیان جو معنی میں فرق ہے وہ ہم نے سمجھا۔ پھر الف لام کے ساتھ اعراب کیا دی جائے گی لام کو، الرجل، اور بغیر الف لام کے ساتھ لام کو کیا اعراب دی جائے گی، رجل کے لام کو کیا اعراب دی جائے گی جب الف لام ہوگا، اور الف لام نہیں ہوگا تو کیا اعراب دی جائے گی۔ امید ہے کہ آگے آنے والی کتابوں میں جس کتاب میں نہ پائیں آپ اعراب لگا ہوا، ان کتابوں کو آپ کیسے پڑھیں گے یہ آپ نے آج سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ اگر یہ جملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو، یعنی کہ ایک جملہ آپ نے قریب سیکھ لیا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ تثنیہ کا جملہ کیسے بنایا جائے، یعنی اسم الاشارہ اور مشار الیہ تثنیہ ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے، کس طرح بنائیں گے، کس طرح پڑھیں گے، اور اعراب کس طرح لگائیں گے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر اسم الاشارہ الجمع ہے، یعنی کہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اسم الاشارہ جمع ہے، تو مشار الیہ ہم کس طرح لے کر آئیں گے۔
اور یہ ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اپ کمنگ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے. آمین یا رب العالمین.